العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمرهم الشورى بينهم. وقال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا ونبينا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہاں اس وقت بہت سارے ائمہ مساجد، علماء کرام تشریف فرما ہیں اور یہ میٹنگ جو طلب کی گئی یہ ایک مشاورتی میٹنگ جس میں بعض ائمہ مساجد نے اپنے اپنے طور پر اظہار خیال اور اظہار رائے کیا. پھر آخر میں قائد اہل سنت حضرت مولانا غلام سید صاحب نے اظہار رائے فرمایا اور کافی حوصلہ بخش گفتگو کی کہ آپ حضرات اپنے آپ کو کمتر کیوں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم منصب سے نوازا ہے اور آپ کو عزت عطا فرمائی ہے. پھر آپ اپنے آپ کو کمتر اور حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ عزت و ذلت، کسی کو عزت دینا یا یہ ہے کہ کسی کو عزت سے اتار دینا، یہ سب اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں. یہ اسی کی شان ہے کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. تو صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کو عزت دینا چاہے تو ساری دنیا اگر اسے ذلیل کرنے پر تلی ہوئی ہو تو بندہ ذلیل نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالی کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے تو ساری دنیا اسے عزت دینے پر تلی ہوئی ہو تو وہ شخص باعزت نہیں ہو سکتا. یہاں کم از کم یہ بہت ہی حوصلہ بخش بات ہے کہ ایک آواز پر اتنے سارے ائمہ مساجد اکٹھا ہو. اسی سے کافی حوصلہ ملتا ہے کہ سارے ائمہ کرام اور علماء کرام کی یہ دلی خواہش ہے کہ ائمہ مساجد میں باہم اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے، ورنہ ایک دعوت پر اتنے ائمہ کا اکٹھا ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں. آپ
حضرات ایک دعوت پر اکٹھا ہو گئے اور ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے یہاں پہ ہر ایک نے اظہار خیال کیا، مشورہ دیا. یہی اتحاد کی بہت بڑی دلیل. اور کوئی بھی چیز باہمی مشورے سے جو طے ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے اور زیادہ قابل عمل ہوتی ہے. قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی مسلمانوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کے آپس میں جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. اس کے تحت مفسرین کرام نے فرمایا کہ اے اللہ یبرمون امرا حتی یتشاوروا بینہم، یعنی کوئی بھی چیز اس وقت تک وہ طے نہیں کرتے جب تک کہ باہم مشورہ نہ کریں. لیتساعد بعضهم ببعض، کہ ان میں بعض کو بعض کی رائے سے مدد ملے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی فکر الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے. اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ خوبی سے نوازا ہے، ہر ایک کو الگ الگ شعور عطا فرمایا ہے. اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کے ذہن میں ساری باتیں آ جائیں. یہی وجہ ہے کہ مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا. اور باقی ہر ایک کی فکر الگ ہونا، ہر ایک کا مزاج الگ ہونا، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. قرآن کریم میں بھی ارشاد و من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہاری رنگت کا اختلاف، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو ہر ایک کی فکر الگ ہونا یہ ایک فطری بات ہے. لیکن ایک حدیث شریف پر اگر سب لوگ اخلاص قلب کے ساتھ عمل کر دیں تو، اور اسی بات پر سب لوگ اگر متحد رہیں تو میرے خیال میں آپس میں کوئی اختلاف و انتشار بھی نہیں رہے، بلکہ وہ حدیث شریف جوامع الکلم میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. تو اگر ہر آدمی کے اندر یہ جذبہ بیدار رہے کہ ہر ایک اپنی بھی خیر خواہی کرے اور دوسرے کی بھی خیر خواہی کرے، جیسے اپنا اچھا سوچ رہا ہے ایسے ہی اپنے بھائی کا بھی اچھا سوچے، تو میرا خیال ہے کہ آپس میں کوئی بھی اختلاف و انتشار نہیں رہے، بلکہ کس کی خیر خواہی کرنی ہے اس میں ائمہ کا بھی فکر ہے. تو اگر ہر امام دوسرے امام کی خیر خواہی کرے، دوسرے کے تعلق سے خیر خواہی کا جذبہ رکھے اور خود قوم کے تعلق سے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھے، تو اس سے انشاءاللہ اس کی برکت ظاہر ہوگی اور آپس میں اتحاد و اتفاق بھی رہے. ابھی ہمارے کسی امام صاحب نے مزارات کے تعلق سے کچھ بات کہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر سارے ائمہ جمعہ میں خطبے کے تعلق سے، یعنی خطبہ جمعہ سے پہلے جو اردو میں تقریر ہوتی ہے، اگر سارے ائمہ اس بات پر متفق ہو جائیں، پورے سال بھر کے موضوعات بنا دیں کہ سال میں کتنے جمعہ آتے ہیں، کس جمعہ کو کس موضوع پر خطاب، اس میں دونوں چیزیں سامنے رکھیں، اصلاح عقائد بھی اور اصلاح اعمال، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری وہ چیزیں جو اہل سنت کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ غلط ہیں
اس کا بھی بیان ہو، اس کی بھی وضاحت ہو۔ تو اس طریقے سے سال میں اگر جتنے جمعہ آتے ہیں 50 سے زائد جمعہ آتے ہیں، اگر 10-15 منٹ کے خطاب میں عقائد و اعمال کے تعلق سے ایک موضوع اگر منتخب کر دیا جائے تو اس طریقے سے قوم کی اصلاح بھی ہوگی اور پورے شہر میں بیک وقت ایک پیغام چلے گا۔ اور بلکہ میں بلاسپور گیا، بلاسپور میں بہت ساری مساجد، بہت ہی بڑا شہر ہے بلاسپور۔ وہاں میں نے دیکھا، مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہاں ائمہ مساجد کی ایک تنظیم، کس جمعہ میں کون سا خطاب ہوگا، کس موضوع پر خطاب ہوگا، باقاعدہ موضوع مقرر ہے، ہر مسجد میں ایک موضوع پر خطاب ہو رہا، بلکہ ایسے افراد بھی ان کے پاس ہیں جو باقاعدہ ہر جمعے کا خطاب لکھ کر کے تیار رکھتے ہیں، یعنی جو خاص اس کے عناصر ہوتے ہیں، بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس جمعہ میں اس موضوع پر خطاب آنا ہے۔ اب ایک موضوع پر پورے شہر میں ہر مسجد میں خطاب ہو رہا، تو ایک ہی پیغام پورے شہر میں عام ہو رہا، تو اس کی وجہ سے آپس میں تباہی الملوکی بھی نہیں ہوتی ہے اور ایک فکر اور ایک پیغام پورے شہر میں عام ہو جاتا ہے، اور وہ موضوعات اصلاح عقائد سے متعلق ہوتے ہیں اور اصلاح اعمال سے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ایک بورڈ بنانا ہوگا جو اہل علم پر مشتمل ہو، وہ موضوعات مقرر کریں کہ پورے سال بھر کے موضوعات کیا ہوں گے، پھر اس میں بنیادی چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ کیا کیا چیزیں بنیادی طور پر اس میں پیش کی جائیں۔ اگر میرے خیال سے اس پر عمل ہو جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا، ہمارے جو عوام ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کے عقائد و اعمال سب کی اصلاح ہو جائے گی، اور بہت ساری وہ چیزیں جو اہل سنت کی طرف منسوب ہیں ان کی بھی صفائی ہو جائے گی کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ ہمارے اوپر ایک طرح کا الزام ہے، اتہام ہے، اہل سنت کا دامن اس چیز سے پاک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں بعض حضرات نے پیش کی ہیں، بہرحال وہ بھی قابل توجہ ہیں، اور اس بارے میں قرآن کریم میں جو ارشاد ہوا ہے اس ارشاد کے مطابق اگر سب لوگ اپنے آپ کو ڈھال دیں تو آپس میں کوئی اختلاف ہرگز نہیں رہے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، یعنی اے ایمان والو تم میں کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کو اپنے سے نیچا تصور نہ کرے کہ اس کی تصدیق کرے، اسے اپنے سے کمتر سمجھے۔ بہرحال ہر ایک کو اللہ نے عزت دی ہے، تو ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہوگا، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کی عزت پر کوئی حملہ نہ کرے، بلکہ ہر ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رکھے، اور باقی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی اصلاح، ان کی تربیت، یہ سارے علماء کی مجموعی طور سے یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اپنی اپنی جگہ پر، اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ماتحتوں کی بھی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ تو اگر عوام ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں تو اب اس کا بھی خیال رکھنا ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ آخر عوام ہمارے ہاتھ سے کیوں نکل رہے ہیں، دوسروں کی طرف ان کا میدان کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ اگر ان ائمہ مساجد میں سے ایک مختصر سا بورڈ اگر بن جائے جو پورے سال کا ایک نظام الاوقات بنا دیں کہ اس سال ہر جمعے میں یہ خطاب ہوگا، اس میں کچھ عقائد سے متعلق موضوعات رہیں، کچھ اعمال سے متعلق موضوعات رہیں،
تو اس طریقے سے عوام کا بھی فائدہ ہوگا اور اپنا بھی بہرحال فائدہ ہوگا، اس کی برکتیں ظاہر ہوگی۔ اور رہی بات اس کی، جیسے ابھی مفلوق الحالی اور اس طریقے کی بات بھی آئی ہے، تو میرے خیال میں یہ سب بھی تعبیریں ہم لوگوں کو اپنے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں جو ارشاد ہوا ہے کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، یعنی اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا، جو تمہارے مقدر میں لکھا، اسی پر راضی رہو، اسی پر قناعت کرو، تو تم تمام لوگوں میں سب سے غنی اور مالدار ہو جاؤ۔ تو اصل چیز ہے غنائے نفس۔ آدمی کو بہرحال خودداری اور غنائے نفس کے ساتھ رہنا چاہیے، اور باقی رزق کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو اس طرح البتہ بندے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ روزی تلاش کرے، باقی رازق تو اللہ رب العزت ہے، روزی تلاش کرنے کا حکم بندوں کو دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یعنی جب نماز مکمل ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اب گھر میں مت بیٹھو بلکہ روئے زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا دیا ہوا فضل اسے تلاش کرو کہ اللہ کا دیا ہوا فضل کہاں، اللہ کی دی ہوئی روزی کہاں، اسے تلاش کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ جب اللہ رب العزت نے روزی کا ذمہ لے لیا ہے تو پھر بندے کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، بندہ کیوں اس کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے؟ یعنی روزی کے ڈھونڈنے کا کیا معنی ہے، چھ معنی دار۔ تو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزی تلاش کرنے کا بھی حکم خود دیا ہے تو اب اس سوال کرنے کا کیا معنی؟ جب اس نے خود ارشاد فرمایا کہ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یعنی جب نماز پڑھ لو، نماز مکمل ہو جائے تو روئے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا دیا ہوا فضل تلاش کرو، دی ہوئی روزی تلاش کرو۔ اس لیے بندے کو بہرحال یہ حکم ہے کہ کسب حلال کریں، حلال روزی کو تلاش کریں، اور یہ تو انبیاء کرام کی سنت، حلال روزی کو تلاش کرنا، کسب حلال، یہ تو انبیاء کرام کی سنت، بلکہ فقہاء کرام نے تو کسب حلال کو اس حد تک فرض قرار دیا ہے کہ آدمی کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے بلکہ اپنی کفالت آدمی خود کر لے، اس حد تک تو فقہاء نے اسے فرض قرار دیا۔ اس طریقے سے کسب حلال کے بہت سارے مراتب فقہاء نے ذکر کیے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر میرا اس بار مضمون بھی شائع ہوتا رہتا تھا کسب حلال کے موضوع پر، بہت سارے مراتب۔ اس لیے ہمارے علماء کرام اور ائمہ مساجد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت بخشی۔ باقی معیشت میں اونچ نیچ، تفاوت، یہ سب تو اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا کہ معیشت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں نہیں کیا، بلکہ معیشت میں اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا، اور یہ سب نظام قدرت ہے۔ اس لیے آپ حضرات بہت باعزت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم منصب سے نوازا، اور سب سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم آپس میں متحد ہیں، یعنی آپس میں کسی نفسانیت کی بنیاد پر آپس میں ہم کوئی اختلاف نہ رکھیں، دلوں میں دوری نہ رکھیں، نہ کسی طرح کا آپس میں کوئی مشربی اختلاف رہے کہ فلاں فلاں سلسلے کے ہیں، فلاں فلاں سلسلے کے ہیں، فلاں فلاں سلسلے کے ہیں۔ اس طریقے کا تعصب بہت خراب بات ہے، بلکہ یہ جو سلاسل ہیں یہ سب تو دراصل نہریں ہیں، اور یہ ساری نہریں ایک سمندر میں جا کر کے مل جاتی ہیں۔
اس لیے آپس میں نہ تو کوئی مشربی اختلاف ہونا چاہیے کہ مشربی اختلاف یہ کیا چیز، یہ سارے مشارب جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں یہ سب دراصل نہریں ہیں، اور یہ ساری نہریں ایک سمندر میں جا کر کے سب مل جاتی ہیں۔ اس لیے آپس میں نہ تو کوئی اختلاف مشرب ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسا اختلاف ہونا چاہیے جو کسی نفسانیت کی بنیاد پر۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت ہی عظیم محدث ہیں، انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں یاد کی، سلاسل کے ساتھ 5 لاکھ حدیثیں مجھے یاد۔ پھر ان 5 لاکھ احادیث میں میں نے 4800 احادیث کا انتخاب کیا ہے، تو یہ سنن ابی داؤد تیار ہوئی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو میری کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس میں 4800 حدیثیں ہیں، لیکن ان 4800 احادیث میں محض 4 حدیثیں ایسی ہیں جو آدمی کے دین کے لیے کافی ہیں۔ یوں تو 4800 حدیثیں اس میں، لیکن ان میں 4 حدیثیں ایسی ہیں جو آدمی کے دین کے لیے کافی ہیں۔ ان میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، یعنی نیت جیسی ہے اسی اعتبار سے اس کے ثمرات اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر اخلاص قلب کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، خالصاً لوجہ اللہ کوئی کام کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس میں دکھاوا ہے یا کوئی دنیاوی مفاد اس میں ہے تو اس کی بے برکتی یا فوراً نہیں تو کچھ دن میں اس کی بے برکتی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ نیت اچھی رکھنی چاہیے، نہ ہی کسی کے تعلق سے بدگمانی رکھنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ہو سکے دوسرے کے تعلق سے بھی حسن ظن رکھے اور دوسرے کے تعلق سے بھی نیت اچھی رہنی چاہیے۔ اور ہمیشہ نیت یہی رہنی چاہیے کوئی بھی کام آدمی کرے تو رضا الہی کے لیے کرے، کہ اس کی برکت دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے اور آخرت میں تو ظاہر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے دوسری حدیث شریف جو بیان کی، ارشاد فرمایا کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تو مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی ایثار، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرنا، اپنی ضرورت پر قومی مفاد کو مقدم کرنا، ایثار سے کام لینا، یہ بھی ایک بہت عظیم چیز کہ آدمی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح۔ ابھی جیسے ایک صاحب نے کہا کہ امام صاحب بیمار پڑ گئے یا اور ایکسیڈنٹ مثلا ہو گیا یا اور کوئی پریشانی ان کے ساتھ آ گئی، 1-2 وقت مسجد میں نہیں پہنچے، مصلی امامت پر نہیں پہنچے، تو اب متولی صاحب کے پاس دوسرے لوگ پہنچ جاتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ امام صاحب فراش ہیں، ان کی تیمارداری کرنے کے، ان کی عیادت کرنے کے، پریشانی میں ان کے کام آنے کے بجائے یہ سب کام کرنے کے متولی صاحب پاس پہنچ گئے کہ آپ کے امام صاحب اتنے وقت سے مصلی پر نہیں آ رہے ہیں، میں آپ کے وہاں نماز پڑھوں۔ تو ہمارے بھائی یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ خیر خواہی تو یہ تھی کہ متولی صاحب، آپ کے امام صاحب بیمار ہیں، پریشانی میں ہیں، آپ کو امام کی ضرورت ہے، تو جب تک وہ نہیں آ رہے ہیں میں ان کی جگہ پر امامت کر دیتا ہوں، اور جب وہ آئیں گے تو حسب ثابت کو اپنے مصلی پر کھڑے ہو کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ خیر خواہی تو یہ تھی، نہ یہ کہ ان کا پاؤں مصلی سے اکھاڑنا، یہ کوئی خیر خواہی نہیں۔ خیر خواہی یہ ہے کہ امام صاحب بیمار پڑ گئے یا اور کسی پریشانی مبتلا ہو گئے تو ان کی جہاں تک ہو سکے مدد کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک قوم کی ضرورت ہے اس ضرورت کا بھی انتظام مفتی طور پر کر دیا جائے۔ تو دوسری حدیث شریف جو انہوں نے فرمائی بیان کی کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
یعنی اس وقت تک مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ پسند۔ اور تیسری حدیث شریف جو انہوں نے بیان کی، فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ، اس کے محاسن میں سے یہ کہ لایانی چیز کو چھوڑ، عبث کاموں میں نہ رہے، لایانی کاموں میں نہ رہے۔ اب یہ سب چیزیں جو بہت ساری چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ لایانی ہی کے قبیل سے۔ تو امام ابو داؤد نے تیسری حدیث شریف میں بیان فرمائی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اچھا مسلمان وہ ہے، اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایانی کام کو چھوڑ دے۔ اور چوتھی حدیث شریف جو انہوں نے بیان کی کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات فمن اتقی الشبہات فقد استبرأ لدینہ ولعرضہ، یعنی حلال بھی واضح ہے، حلال بھی بیان کر دیا گیا، اور کیا حرام ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں، کچھ شبہ والی چیزیں۔ فمن اتقی الشبہات، تو جو شبہات سے بچا، شبہات سے دور رہا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت و آبرو بھی بچا۔ یہ چار حدیثیں وہ ہیں جن کے تعلق سے امام ابو داؤد نے فرمایا کہ اگرچہ 48 حدیث کا مجموعہ ہے، لیکن ان میں یہ چار حدیثیں ایسی ہیں جو آدمی کے دین کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء کرام، ائمہ مساجد، اللہ نے آپ کو بہت عزت بخشی ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے۔ من یتوکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ ہی مدد فرماتا ہے اس کی، وہی اس کا انتظام فرماتا ہے۔ اور اللہ نے آپ کو بہت عزت بخشی ہے، اور ہر ایک دوسرے کا احترام کریں، اور قوم کی اصلاح و تربیت پر بھی ہمیں دھیان دینا ضروری ہے۔ اور اگر میری یہ رائے پسند آئے، جو میں نے دیکھا کہ بلاسپور کے ائمہ مساجد نے اس طریقے کا ایک بورڈ بنایا ہے کہ بے وقت پورے شہر میں ایک پیغام نشر ہوتا ہے، یا اور بھی درمیان میں کچھ دینی مسائل آتے ہیں تو بیک وقت پورے شہر میں ایک پیغام جاتا ہے، ہر مسجد سے ایک پیغام نشر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آپس میں ربط بھی برقرار رہتا ہے، آپس میں ہم آہنگی بھی رہتی ہے، اور ساری مساجد سے ایک پیغام پورے شہر میں نشر ہو جائے کرتا ہے۔ اگر اس پر عمل ہو جائے یہاں پر بھی تو میرے خیال سے ایک اچھی پیش رفت ہوگی۔ اب میں انہی جملوں پر گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔